بیماری جس کا نام سننے میں آ رہا ہے کورونا وائرس، اس سے ہٹ کر ایک وہم کی، خوف و ہراس کی، دہشت کی اور بہت زیادہ گھبراہٹ کی بیماری معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں۔ سورہ شورا ہے، آیت مبارکہ 30 ہے۔ ترجمہ ہے، تمہیں میرے بندو جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ بہت سے کاموں سے تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی درگزر فرماتے رہتے ہیں، ہر بات پہ پکڑ فرمائیں پھر تو زمین پہ کوئی چلنے والا جانور بھی زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہ درگزر فرماتے رہتے ہیں، اور جو کچھ بھی زمین پر تغیر ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ توبہ کے حوالے سے سورہ بقرہ میں جو ارشاد ہے اس کا ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں، آیات مبارکہ اور ہماری نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے انہیں کھول کھول کر اپنی کتاب میں اپنے بندوں بندیوں کے لیے بیان کر دیا ہے، لیکن وہ اس کو واضح نہیں کرتے، چھپاتے ہیں حق کو، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتے ہیں، دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اس روش سے باز آ گئے، اپنی اصلاح کر لی اور اپنی چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اور توبہ کی جو بات ہے جس میں فرمایا کہ اگر تو گناہ جب ہو جاتے ہیں تو نئے سرے سے توبہ ہے، جیسے حدیث پاک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نئے سرے سے توبہ کرو، جو پوشیدہ گناہ کیا پوشیدہ توبہ، اعلانیہ گناہ ہے تو برسر عام اعلانیہ توبہ کرو۔ تو چنانچہ انہوں نے جو چھپایا ہے حق کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو رجوع کی توفیق دے دی، تو انہوں نے توبہ بھی کر لی، اپنی اصلاح بھی کر لی، اور چھپائی ہوئی باتوں کو اگر انہوں نے اپنے طور پہ اختیار کیا تھا پوشیدگی میں اپنے طور پہ، تو پھر تو اس طرح توبہ کر لیں، اور اگر اس کو شائع کیا، نشر کیا، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، جیسے اس دور میں بھی بہت سے فتنے ہیں جو غلط باتیں پھیلاتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں، سنا نہیں میں نے، لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ صدارتی ہاؤس میں اسلام آباد میں جماعت کرائی جائے اور اس کے ذریعے پورے ملک میں لوگ اپنے گھروں میں اس کی اقتداء کریں۔ یہ کیسی بیوقوفی کی، حماقت کی بات ہے، غلط بات ہے۔ یہ لوگ ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں، خود گمراہ ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں، اور خطرہ یہ ہے دین کے نام پر بے دینی پھیلا رہے ہیں، اور اسکالر اور مذہبی رہنما کا عنوان اختیار کر کے لامذہبیت پھیلا رہے ہیں، دین کے نام پہ بے دینی، علم کے نام پہ جہالت پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو لعنت ان پر بھی اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، اور لعنت بھیجنے والے بھی بھیج رہے ہیں کیونکہ چھپاتے ہیں حق کو یہ۔ اور اگر ان کی توبہ ہوئی پھر ان کو اعلانیہ کھول کر توبہ سب کے سامنے بیان کرنا ہوگا، فلاں فلاں بات ہم نے غلط کی ہے، وہ ہماری نفسانیت کی بات تھی، شریعت کی بات نہیں تھی، ہماری طبیعت کی بات تھی، ہم نے اللہ جی اور اللہ کے نبی جی کی بات نہیں کی، ہم نے اپنے جی کی بات کی ہے، اپنے جی کی بات کو پھیلایا ہے، لہٰذا وہ اعلانیہ توبہ کریں گے، کھول کر توبہ کریں۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔ آیت مبارکہ جو تلاوت ہوئی، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں کا جو حفاظت کا نظام میرے رب نے مقرر فرما رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ ہر شخص خواہ اپنے کلام کو چھپاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات کی تاریکیوں میں چھپا کے رکھتا ہے، کھلے بندوں سڑکوں پر سر عام پھر کر
جو کچھ بھی کرتا ہے ان سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہیں جو ان کے آگے پیچھے سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، جن کی خدمت اور ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، یک بعد دیگرے آتی رہتی ہے۔ ان کے ذمہ یہ کام سپرد ہے وہ بحکم خداوندی انسانوں کی حفاظت کرے۔ تفصیل ہے، سب کو پتہ ہے، نماز فجر میں رات کی جماعت واپس چلی جاتی ہے، نماز عصر میں رات کی جماعت آ جاتی ہے، نماز فجر میں دن کی جماعت آ جاتی ہے، نماز عصر میں دن کی جماعت واپس چلی جاتی ہے۔ اب ان کے ذمہ کیا ہے؟ یہ حفاظت کرتے ہیں ہر انسان کی، چنانچہ تاکہ کوئی دیوار نہ گر جائے اس انسان پہ، کوئی گڑھے میں نہ گرے، غار میں نہ گرے، کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور صرف یہ دنیا کی تکلیفوں، بیماریوں، مصیبتوں سے ہی نہیں بچاتے ہیں بلکہ انسانوں کو گناہوں سے بھی بچانے، محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل ہے، چنانچہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا ہٹ جائے تو جنات انسانوں کا جینا مشکل کر دیں۔ اور ساتھ ساتھ دوسری آیت مبارکہ سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، یعنی خلاصہ یہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت امن اور حالت عافیت کو آفت اور مصیبت میں اس وقت تک نہیں تبدیل کرتے۔ لوگ امن میں عافیت سے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عافیت کو، ان کی امن کی کیفیت کو آفت، مصیبت میں، بیماری میں اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم خود ہی اپنے اعمال اور اپنے احوال کو برائی اور فساد میں تبدیل نہ کر لے۔ اور جب وہ اپنے حالات کو سرکشی اور نافرمانی والا بنا دیتی ہے قوم تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا طرز بدل دیتے ہیں۔ اس میں بس یہ بات عرض کرنا اس وقت پیش نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے بجائے بدعملی، بدکرداری، سرکشی، نافرمانی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ جل شانہ اپنے حفاظتی پہرے کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب آتا ہے جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ بس یہی کہنا تھا، اجتماعی توبہ اور استغفار، اجتماعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الحاظاری کی ضرورت ہے۔ مثلا جو روایت مبارکہ سبھی حضرات کے علم میں ہے، ان میں سے ایک روایت مبارکہ کا کچھ حصہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں فحاشی، عریانی، بے حیائی اعلانیہ ہونے لگ جائے، سرعام ہونے لگ جائے، اس قوم میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے سنی بھی نہیں ہے۔ ہم غور کرتے ہیں تو پوری فضا ہی ایسے ہو چکی ہے، پوری فضا میں ہی عریانی، فحاشی۔ 8 مارچ کو کیا ہوا اسلام آباد میں، اور اس سے پہلے 126 دن کے دھرنے میں چند برس پہلے کیا ہوا، اور اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کے پاک ارشاد کی روشنی میں ان ساری آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں کا سبب ہے، جن سے پکی توبہ حقیقت میں کرنی ہوگی۔ اور وہ توبہ کیا ہے؟ ان گناہوں کو ایک دم چھوڑنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ ایک دم اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرنا ہوگا، سچی دل سے ندامت، آنسو بہا کے پوری شرمندگی پشیمانی کا اظہار کرنا ہوگا، حقوق اللہ، حقوق العباد میں حتی الوسع ان کی تلافی اور معافی کی ترتیب میں لگ جانا ہوگا۔